والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. یہ سورہ معارج کا دوسرا رکوع ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں ایمان والوں کی کچھ خوبیاں بیان کی کہ وہ اپنی نمازوں کے پابند اور ہمیشگی برتنے والے، اپنے مال میں سے سوالی اور بے سوالی کو برابر حق دینے والے، آخرت کے دن کو سچا ماننے والے، اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے اور حد سے حدود شریعہ میں رہنے والے. یہاں تک تو کل بات بتائی گئی تھی. آگے پھر ان کی خوبی ایمان والوں کی بتائی جا رہی ہے. والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کے اور اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہیں، یعنی اگر ان کے پاس امانتیں رکھی جاتی ہے تو ان امانتوں کو کما حقہ واپس کرتے. امانت میں خیانت نفاق ہے، امانت میں خیانت اللہ کو پسند نہیں ہے. امانت صرف کسی نے کوئی چیز رکھی ہے اس کو جوں کا توں لوٹا دینا ہی امانت میں شامل نہیں ہے، بلکہ امانت کا دائرہ بہت وسیع ہے. وہ حقوق واجبہ جو انسان پر عائد ہوتے ہیں وہ بھی امانت میں ہیں. میراث و مال امانت میں ہے. اگر مرنے والا مر جائے تو مرنے کے بعد اس کا سارا ترکہ جو بھی گھر کا بڑا رہے گا اس کی تحویل میں امانت ہے. یہاں تک کہ بدن کے کپڑے بھی اپنے اختیار سے وہ کسی غریب کو نہیں دے سکتا اور اس کے مال سے ایصال ثواب نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ امانت ہے جب تک کہ ورثہ یعنی میت کے جن کو میراث ترکہ ملنا ہے ان کی رضامندی اس میں شامل نہ ہو. اسی طرح سے امانت کا تعلق، امانت جو ہے دین کی وہ ذمہ داریاں بھی انسانوں پر کے پاس امانت ہے جو اللہ کی طرف سے ڈالی گئی ہے. تو یہ ساری جس قسم کی امانت ہے، چاہے حقوق واجبہ ہو، حقوق لباس سے یا حقوق اللہ سے ہوں، وہ ساری چیزوں کی وہ برابر نگرانی کرتے ہیں اور اس کو پورا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں. وعہدہم، ایک اور چیز وعدہ اور عہد. وعدہ اور عہد، عہد بھی اللہ کے ہاں بڑی پکڑ کی چیز ہے. دوسری جگہ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان العہد کان مسئولا، کہ عہد کے بارے میں اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا. ایک عہد ہے اور ایک وعدہ ہے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. عہد کہتے ہیں معاہدے کو. آپ کسی قوم کے ساتھ یا کسی فرد کے ساتھ کسی بھی قسم کا جو معاملہ طے کرتے ہیں اس کو عہد کہتے ہیں. اور کوئی چیز لینے دینے ملنے جلنے کے جو دن بھر میں ہمارے معاملات ہوتے ہیں ان کو وعدہ کہتے ہیں. دونوں ذمہ داری کی باتیں ہیں. وعدہ خلافی یہ بھی گناہ ہے اور عہد کا توڑ دینا یہ بھی گناہ ہے، اور دونوں ناپسندیدہ چیز ہے. اس لیے اللہ نے عہد کے بارے میں کہا کہ عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم نے کسی قوم کے ساتھ یا کسی لوگوں کے ساتھ کوئی معاملہ کیا تو وہ عہد میں داخل ہے کہ جیسے ہم آپ کے ساتھ لڑائی نہیں لڑیں گے، یہ عہد ہے. تو اب عہد کے لیے مدت طے ہوئی. یا کوئی کاروبار کیا تو عہد ہے کہ اتنے دن میں ہم آپ کا یہ پیسہ مال لے رہے ہیں، اتنے دن میں آپ کا یہ پیسہ لوٹا دیں گے، یہ عہد میں داخل ہے.
اتنے دن میں آپ کو لوٹانا ہے، یہ معاملے کا عہد ہے، اس عہد کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر آدمی عہد کو پورا نہیں کرے گا تو ان العہد کان عنہ مسئولا، عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دوسری چیز وعدہ ہے۔ وعدہ عام طور پر آدمی وعدے کو اہمیت نہیں دیتا، جیسے آج امام العلماء 5 منٹ میں آؤں گا، تو آپ کہیں 5 منٹ انتظار کرو، میں 5 منٹ میں آیا۔ اب 5 منٹ کا مطلب 5 منٹ ہوتے ہیں۔ اگر آدمی 5 منٹ سے 6 منٹ کر دے گا تو اس نے دوسرے کو ایذا دی، تکلیف دی، اور اگر وہ مسلمان ہے تو مسلمان کو ایذا دینا حرام ہے، اور اگر کسی اور انسان کو تکلیف دی اس نے اور اس کو کیا تو دوسرے کو بھی تکلیف پہنچانا اور ایذا پہنچانا ناجائز ہے۔ آپ نے وعدہ خلافی کی اور اس وعدہ خلافی کو نفاق قرار دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، وعدہ خلاف نہیں ہو سکتا، وعدہ خلاف نہیں ہو سکتا، وعدہ خلافی نہیں۔ تو اس کا بہت اہتمام کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، جو لوگ اپنی امانتوں کے اور اپنے عہد کی بڑی نگرانی کرتے ہیں، رعایت کرتے ہیں، والذین هم بشہاداتهم قائمون، اور ایمان والوں کی ایک کڑی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ شہادات پر قائم رہتے ہیں۔ شہادت گواہی کو کہتے ہیں، یہاں لفظ شہادات لایا کیونکہ شہادات کا تعلق کسی ایک چیز سے نہیں ہے، کئی چیزوں پر گواہی ہوتی ہے، اور گواہی اسلام کے اندر بڑی اہم چیز ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کی گواہی دے تو اس کو گواہ بن جائے تو شاہد بننے کے بعد اس کو گواہی دینے میں نہ ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرنا چاہیے، نہ کسی قسم کا خوف کھانا چاہیے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کنبے اور لوگوں کے پریشر میں آ کر گواہی دینے سے جان چراتا ہے یا اپنی گواہی کو بدل دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، گواہی قائم کرنا، گواہی پر قائم کرنے کا لفظ استعمال، وہم بشہاداتہم قائمون، وہ اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، یعنی پھر گواہی سے ہٹتے نہیں۔ عدالتوں میں ہوتا ایسا ہے کہ لوگ گواہیوں سے ہٹ جاتے ہیں، اور یہ اسلام کے بڑے خلاف کہ آدمی جھوٹی گواہی دے تو جھوٹی گواہی دینے والا مردود الشہادہ قرار ہوتا ہے، پھر زندگی بھر اس کی کوئی گواہی اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک مرتبہ اگر کسی کی شہادت مردود کر دی گئی تو پھر زندگی بھر اس کی شہادت قابل قبول نہیں ہوتی، مردود الشہادہ ہوتا ہے۔ شہادت کا تعلق بہت ساری چیزوں سے ہے، جس میں سے آپ نے کسی کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، آپ کے سامنے ہے، تو آپ کو باقاعدہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے قتل کی گواہی دیں کہ ہاں میرے سامنے فلاں آدمی نے قتل کیا، آل قتل یہ تھا، قتل کا وقت یہ تھا، اس کی پوری گواہی آپ کو دینا، یہ آپ کی مذہبی اور اسلامی ذمہ داری ہے۔ بشہاداتہم قائمون۔ ایک مسئلہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی عورت کو بدفعلی یا بدکاری کرتے ہوئے دیکھتا ہے یا کسی مرد کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اس سلسلے میں اسلام کے جو ہدایات ہیں اور احکام ہیں وہ تھوڑے سخت نوعیت کے ہیں کہ آدمی کسی کے کردار پر غلط قسم کی گواہی نہ دیکھے جب تک آپ اس کو سراسر برائی میں مبتلا ہوتے ہوئے نہ دیکھیں۔ بلکہ علماء نے اس کو مثال دیتے ہوئے، میں بھی وہی مثال دوں گا، اس کی تشریح نہیں کروں گا، کہ سلائی میں سرمے دانی میں سلائی ڈالتے ہوئے جب تک نہ دیکھیں گواہی نہ دیں، اور اپنی گواہی پر ممکن ہو تو کسی کو گواہ بنا لیں، اس کے بغیر گواہی نہ دیں۔ اسی طرح سے گواہی وہ ساری چیزوں میں جن میں گواہ کے طور پر آپ مطلوب ہوں تو آپ کو گواہی قائم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ علماء نے اس آیت کی وجہ سے اس کو فرض لکھا ہے کہ یہ مسلمان کے فرائض میں سے ہے۔ اسی طرح ہلال کی گواہی ہے، چاند کی، ہلال رمضان، خاص طور سے ہلال رمضان کے چاند کی گواہی دینا یہ بھی ذمہ داری ہے۔ اور آدمی گواہی دیتے وقت تو اس پر پورا اس کو اطمینان ہو، غلط گواہی نہ دے، غلط بات نہ بیان کرے، تو یہ اس کی ذمہ داریوں میں ہے، اور گواہی کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ ہندوستان میں ایک واقعہ ہوا، مولانا مظفر کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، انگریزوں کا زمانہ تھا، ایک ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ایک عبادت گاہ، ایک جگہ کا معاملہ تھا۔ اب وہ مسلمان کہتے تھے کہ یہ جگہ ہماری ہے،
ہندوؤں کا دعویٰ تھا کہ یہ ہماری ہے، عدالت میں مقدمہ چلا تو دونوں کی دلائل سننے کے بعد پھر اخیر میں جو اس زمانے کا انگریز مجسٹریٹ تھا اس نے کہا، کہنے لگے اس پر آپ کوئی ایسا آدمی جس پر دونوں فرقے کے لوگ متفق ہوں، کوئی اس جگہ کے بارے میں گواہی دے، ایسا آدمی لاؤ۔ تو ہندوؤں نے کہا کہ ایک آدمی ہے، مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی، وہ ہیں، تو اگر وہ گواہی دے دیں تو ہم کو یقین ہے کہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ تو انگریز کو بھی تعجب ہوا کہ یہ مسلمان کو گواہ بنا رہے ہیں، اور مسلمانوں نے بھی کہا، کہنے لگے ہاں ہم ان کی گواہی پر۔ اب مسلمان بہت خوش کہ حضرت تو ہمارے ہیں، گواہی دے دیں گے۔ اب عدالت میں حضرت کو بلایا گیا تو حضرت نے کہا کہ بھئی میں نے قسم کھائی ہے کہ فرنگی کا منہ نہیں دیکھوں گا۔ تو مجسٹریٹ نے کہا کہ حضرت آپ آ جائیں، آپ کو منہ دیکھنا نہیں پڑے گا، آپ کی گواہی کا انتظام کر دیا جائے گا۔ تو حضرت آئے، پردہ لگا دیا گیا۔ حضرت سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ جگہ کس کی ہے؟ تو انہوں نے کہا بھئی سچ بات تو یہ ہے کہ یہ جگہ ہندوؤں کی ہے، مسلمانوں کی جگہ نہیں ہے۔ بظاہر گواہی انہوں نے دی، مقدمہ مسلمان ہار گئے، مسلمان ہار گئے، گواہی ان کی تھی، سب متفق تھے، مسلمان مقدمہ ہار گئے۔ لیکن اسلام مقدمہ جیت گیا، اس کے بڑے تعداد میں اسی وقت لوگوں نے اسلام قبول کر لیا کہ حق اس کو کہتے ہیں۔ تو شہادت اتنی اہمیت رکھتی ہے، اور اسلام کے کسی اصول پر جب بندے جمتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، پھر اس صفت کو اور دوبارہ تکرار کے لیے لائے کہ یہ خوبیاں والے جو ہیں وہ اپنے نمازوں کی پابندی کرتے رہتے ہیں، اپنے نمازوں کی پابندی کرتے رہتے ہیں۔ اوپر جتنی صفات بیان کی گئی، پھر اخیر میں کہہ رہے اولئک فی جنات مکرمون، یہ صفات والے جنتوں میں بڑے عزت کے ساتھ رہیں گے، جنتوں میں عزت کے ساتھ رہیں گے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ آدمی کسی کے یہاں مہمان بن کر جائے اور آدمی اس کے بوجھ کو بادل ناخواستہ برداشت کر رہا، بھئی ناخواندہ مہمان آ گئے، برداشت کرو، اکرام کرے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ طیب خاطر کے ساتھ آئے تو میزبان اپنے مہمان کے لیے بچ جا رہا ہو، اس کی عزت کر رہا ہو، اس کے کھانے پینے کا لحاظ کیا جا رہا ہو، اور اس کے لیے انواع و اقسام کے کھانے پکائے جا رہے ہوں، یہ اعزاز کی بات ہے۔ تو اللہ ایسی صفات والوں کو جب جنت میں ڈالیں گے تو ان کو بھرپور عزت بھی دیں گے، وہ معزز ہوں گے، ان کی عزت اور پذیرائی کی جائے گی۔ اولئک فی جنات مکرمون، وہ عزت کے ساتھ جنت میں رہیں گے۔ فمال الذین کفروا قبلک مہطعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کے مشرکین کے ایک سلوک کا یہاں تذکرہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن شریف پڑھا کرتے تھے تو جن لوگوں کے دلوں میں اناد ہوتا ہے، جن لوگوں کے دلوں میں اناد ہوتا ہے، وہ دینداروں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، صالحین امت کے بارے میں ایسی باتیں بول دیتے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا ہو جائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی ایسے شبہات کی باتیں یہ کیا کرتے تھے تاکہ لوگ ان کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف پڑھتے تو یہ کیا کیا کرتے کہ جمع ہو جاتے، سارے کے سارے آ جاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا کرتے تھے اور ٹولیاں بنا بنا کر آیا کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہتے تھے دیکھو یہ ساری جو محنت ہو رہی نا، نمازیں پڑھ رہے، قرآن پڑھ رہے جنت میں جانے کے لیے، حالانکہ ہم ان سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے، ہم ان سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ انہی کو جواب دے رہے ہیں کہ فمال الذین کفروا قبلک مہطعین، کیا ہو گیا ان کافروں کو جو کہ آپ کے پاس مہطعین، گرتے پڑتے آتے ہیں، دوڑتے آتے ہیں۔ مہطعین کے معنی ہوتے ہیں دوڑ پڑھ کر آتے ہیں، جیسی آپ قرآن پڑھتے ہیں تو سارے جمع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جمع کائے کے لیے ہوتے ہیں؟ ایک ٹنکل اڑانے کے لیے، سارے گھیر لیں گے، مذاق کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے۔ ان الیمین و عن الشمال، داہنی طرف سے اور بائیں طرف سے عظیم ٹولیاں بنا بنا کر۔ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کیا ہر آدمی ان میں سے اس بات کی امید رکھتا ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ اس کا یہ زعم ہے کہ وہ جنت نعیم میں داخل ہو جائے گا؟ کلا، ہرگز نہیں۔
ہرگز نہیں، انا خلقناہم مما یعلمون، بلا شبہ ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اس چیز سے جس کو وہ جانتے ہیں، یعنی نطفے سے ہم نے ان کو پیدا کیا۔ جب نطفہ عدم تھا، عدم سے ہم نے ان کو پورا جسم بنا دیا اور ایک انسان بنا دیا، تو ہم ان کو دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ یہ ہمارے لیے پہلے کے مقابلے میں آسان ہے۔ جب پہلے کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، جب انسان دوبارہ بنا دیا جائے گا اور موت ہو جائے گی تو اس کو دوبارہ زندہ کرنا، اس کے جسم میں روح ڈال دینا، یہ کوئی بہت بڑے کمال کی بات نہیں ہے۔ پہلا موقع ہمارے لیے کے مقابلے میں بعد والا مرحلہ زیادہ آسان ہے، اور اللہ کے لیے عدم سے وجود اور وجود سے عدم کوئی معنی نہیں رکھتے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، میں قسم کھاتا ہوں مشرق اور مغرب، ستاروں اور سیاروں کے نکلنے کی جگہ سے کہ رب کی، اور ان کے ڈوبنے کے رب کی قسم کھاتا ہوں، انا لقادرون، بلا شبہ ہم اس پر قادر ہیں کہ دوبارہ انسان کو پھر اٹھا کر لائیں گے۔ علی ان نبدل خیرا منہم، بلکہ ہم اس پر بھی طاقت رکھتے ہیں کہ ہم ان کو اس سے بہتر حالت میں بدل کر لے آئیں۔ وما نحن بمسبوقین، اور وہ ہم سے سبقت نہیں لے جا سکتے، یعنی ہم کو چھوڑ کر کہیں بھاگ نہیں سکتے، وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے۔ فذرہم، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو چھوڑ دیجئے، یخوضوا، وہ اس طرح کی باتیں بناتے رہیں، ویلعبوا، اور لاپرواہی میں کھیل کود میں زندگی گزارتے رہیں، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ وہ دن آ جائے جس دن کا کہ میں ان سے ملاقات کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا، جس دن وہ قبروں سے نکالے جائیں گے، سراعن، تو وہ ایسے نکلیں گے جیسے دوڑتے ہوئے لوگ نکلتے ہیں۔ بن کوٹری میں سے بکریوں کو آپ نے نکلتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ کس طرح دوڑ پڑتی ہے، اس طرح کأنہم الی نصب یوفضون، گویا وہ اپنے معبودوں کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوگی، ترہقہم ذلہ، ان پر ذلت برس رہی ہوگی۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ جس دن یہ ہوگا کافروں کی حالت یہ ہوگی، مومنوں کا حال وہ ہوگا جو اوپر کی آیتوں میں گزر چکا۔ ایک بات اور یاد رکھ لیں بھائی کہ کل جو ہے جمعہ بھی ہے، اور اعتکاف میں بیٹھنے والے جو لوگ ہیں وہ ابھی سے تیاری کر لیں۔ کل عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو اپنی اپنی مسجدوں میں اعتکاف کے لیے بیٹھنا چاہیے، اور جنہوں نے ابھی تک ارادہ نہیں کیا وہ بھی اعتکاف کا ارادہ کریں۔ اعتکاف بہت بڑا عمل ہے۔ ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ ایسی سنت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس سنت کو چھوڑا نہیں۔ 23 سال میں کبھی یہ عمل اللہ کے رسول نے نہیں چھوڑا، 23 سال میں لگاتار۔ تو زندگی میں ایک مرتبہ ہر آدمی اپنے نبی سے محبت اور تعلق کی بنیاد پر ضرور اعتکاف اس کو کرنا چاہیے، اور خوش نصیب ہے وہ جو کم سے کم یعنی ہر سال کوشش کر کر اعتکاف میں بیٹھے۔ اعتکاف لیلۃ القدر کے لیے ہے، اور لیلۃ القدر بہت عجیب رات ہے، یہ قرآن کے نزول کی رات ہے، یہ غار ہیرا کی تنہائیوں میں بیٹھنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور اللہ کی تلاش و جستجو کی رات ہے۔ یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اس کے تلاش کرنے کے لیے لوگوں کو اس کا اہتمام، اپنی مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں، اگر وہاں 5 وقت کی نماز کا اہتمام ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اپنی مسجد میں بیٹھیں، اور جمعے کی نماز کے لیے جہاں جمعے کی نماز ہوتی ہے وہاں پر آ جائیں۔ اگر اپنی مسجد میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، یعنی نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، تو پھر ایسی مسجد میں بیٹھے جہاں پر نماز 5 وقت کی جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ جمعہ ہونا ضروری نہیں،
اگر محلے میں کوئی بھی آدمی نہیں بیٹھے گا تو پورا محلہ پوری بستی گناہگار ہوگی. یہ ایسی سنت ہے. یہ سنت کا ایک آدمی اگر کر لے گا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی. کل جمعے میں انشاءاللہ اس کے تعلق سے تخصیص سے لیلۃ القدر اور اعتکاف وغیرہ کے مسائل کل جمعے میں اور جمعے کے بعد کے مسائل میں بیان کیے جائیں گے. ایک اور بات کہ جمعے کی مجلس میں مسائل کے حلقے میں لوگ سوال پوچھتے ہیں، تو سوال اگر جن کو پوچھنا پہلے سوچ کر آئے، لکھ کر لائیں زیادہ بہتر ہے. اپنا نام نیچے لکھ کر اردو میں دے دیں تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ پوچھنے والے بعض مرتبہ نہیں پوچھ پاتے یا سوال کا جواب دیتے وقت سوال پڑھنے تو آسانی ہو جائے، اس کا بھی خیال کریں. ایک اور آخری بات کہ یہ جو رات ہے یعنی آج کی رات یوم الجمعہ، جمعے کے دن سورہ کہف کا پڑھنا، حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت کے علاوہ رمضان کے جمعوں میں ایک بات بڑی تاثیر کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جمعے کے دن بہت زیادہ مہربان ہوتے ہیں، تو اس لیے اس رات میں بھی عبادت اور اللہ سے مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے. ادھر ادھر بازاروں میں ادھر گھومنے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کر کم سے کم کچھ دیر اللہ کے حضور میں مانگنے کا اہتمام کر لیا کرے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم. اللہم لک الحمد کلو و لک الشکر کلو علانیتہ و سرہ عز جارک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک. اللہم انک تسمع کلامی و ترى مکانی و تعلم سری و علانیتی ولا تخفى علیک شیء من امری وانا الباعث الفقیر المستغیث المستجیر الوجیل المشفق المقر المعترف بذنبی اسألک مسألة المسکین وابتہل الیک ابتحال المذنب الذلیل وادعوک دعاء الخائف الضریر دعا من خضت لک رکبته وفازت لک عبرته وذلل لک جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلنا بدعائك شقيا وكن لنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ربنا ونتوب إليك. فصلى الله تعالى على النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم 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 على عدوك وعدوهم. اللهم اهلك الكفرة الفجرة اليهود والنصارى والشيوعيين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وفل حدهم وخالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم ومعاصارهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم وقنا شر ما قضيت. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا عيبا إلا سترته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا بلغته ووعديته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فضللنا وفي أعين الناس فعزمنا وعلى صراطك المستقيم فثبتنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم انصرنا على من بغى علينا. ربنا جل
اللہ لک ذکارا لک شکارا لک رہابا لک متواعا لک مطیعا الیک مخبتا الیک اللہم منیبا ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد لساننا وثبت حجتنا واسلل سخیمة امورنا اللہم باعد بیننا وبین خطایانا كما بعدت بین المشرق والمغرب ونقنا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہماری بدعمالیوں بدکاریوں پر اے اللہ ستاری کے پردے ڈال دے، مغفرت کے قلم پھیر دے، مغفرت کے قلم پھیر دے. اے اللہ عشر مغفرت کی آخری رات ہے. اے اللہ پھر زندگیوں میں رات آئے نہ آئے. اے اللہ ہم بہت گناہگار ہیں. اے اللہ ہمارے آباء و امہات گناہگار ہیں. اے اللہ امت کے چھوٹے بڑے سب گناہگار ہیں. اے اللہ گناہوں معصیت و نافرمانیوں میں زندگی گزر گئی. اے اللہ راتیں غفلتوں میں گزر گئی. اے اللہ ہم نے جان جان کر تیرے احکام توڑے، تیرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف زندگی گزارتے رہے. اے اللہ اقبالی مجرم ہیں، اقراری ملزم ہیں، تیرے در پر آئے ہیں، ہاتھ پسارے آئے ہیں. اے اللہ آج ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دے. اے اللہ ہمارے سارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دے. اے اللہ سارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دے. اے اللہ جان کر کیے انجانے میں کیے معاف فرما دے. اے اللہ دانستہ کیے نادانستہ کیے معاف فرما دے. اے اللہ جو گناہ کیے سب معاف فرما دے. اے اللہ تجھے معافی پسند ہے. اے اللہ تجھے معافی پسند ہے. اے وسیع فضل والے اے اللہ تجھے معافی پسند ہے. ہم نے تیرے نبی سے سنا ہے تجھے معافی پسند ہے. تو نے قرآن میں کہا ہے تجھے معافی پسند ہے. اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. اے اللہ تو معاف خود کرتا ہے. اے اللہ تو نے کہا عافینا عن الناس، لوگوں سے درگزر کیا کرو. اے اللہ ہم تجھ سے تیرے درگزر کا مطالبہ کرتے ہیں. اے اللہ اگرچہ ہم بہت سیئات میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہگار ہیں، بدکاریوں میں مبتلا ہیں. اے اللہ ایک گناہ ہو تو اس کا ذکر کیا جائے. اے اللہ سرتاپا گناہگار ہیں. اے اللہ بڑی نافرمانیاں کی ہے تیری. اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے. اے اللہ عشر مغفرت کی آخری رات ہے. اے اللہ تو اپنا کرم ہم پر شامل حال فرما کر اے اللہ ہم کو معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے، ہمارے زندوں کو معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اے اللہ ہماری پکڑ نہ فرما. اے اللہ تیری پکڑ بڑی سخت ہے، تیرا عذاب بڑا سخت ہے، تیری ناراضگی بڑی غضب کی چیز ہے. اے اللہ جب تو ناراض ہو جاتا ہے تو اے اللہ بگڑی بنی بگاڑ دیتا ہے. فرعون کی بنی بگاڑ دیا، قارون کی بنی بگاڑ دیا، شداد کی بنی بگاڑ دیا. اے اللہ تو جب راضی ہوتا ہے بگڑی بنا دیتا ہے. بلال کی بگڑی بن گئی، عمار کی بگڑی بن گئی. اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے، ہماری بگڑی بنا دے. اے اللہ اس وقت آسام کے حالات ہوں یا برما کے حالات ہوں، اے اللہ امت کے جو تشویشناک حالات پوری دنیا میں ہیں، غزہ میں ہیں، اے اللہ غزہ میں ہیں، اے اللہ غزہ میں ہیں. اے اللہ جہاں کہیں جون سے حالات ہیں تیرے علم میں ہے. اے اللہ اگر یہ ہماری بدعمالیوں کی سزا ہے تو ہم اقراری مجرم ہیں، پوری امت کے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اے اللہ تجھے اپنے مصطفیٰ کا واسطہ اے اللہ تو اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی لاج رکھ کر ہم کو معاف فرما دے، ہم کو معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم پر ظالم مسلط نہ فرما جو ہماری عورتوں پر رحم نہ کرے، ہمارے بوڑھوں کو معاف نہ کرے، ہماری حاملہ عورتوں کے پیٹ چیر دیں اور دیواروں پر بچوں کو پٹک کر مار دیں. اے اللہ آبادیوں کو جلا دیں، آباد ہنستے گھستے برانوں کو اجاڑ دے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، عافیت خیر کے فیصلے فرما دے، عزت دے دے، دونوں جہاں کی کامیابی دے دے، برکت والی روزی دے دے، اولاد کا سکون دے دے، بیماروں کو صحت دے دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے. 20 دن جس طرح گزر گئے اے اللہ جیسی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں جو تیرے حضور میں پیش کرنے جیسی نہیں ہیں، اے اللہ تیرے شایان نشان نہیں ہیں. اے اللہ بندے ہیں تیرے، اے اللہ بگڑی لے کر آئے ہیں، اے اللہ تو قبول کر لے. اے اللہ
قبول کر لے، حاجات خیر کو غیظ سے پورا فرما، اپنا فضل و کرم شامل حال فرما، دل کی تمناؤں کو، حاجتوں کو پوری فرما دے، اس پورے مجمع کو، ان کے گھرانوں کو، ان کی نسلوں کو قبول فرما لے، اس میں سے جو بیٹھا ہوا ہے اس کی جو دل میں تمنا ہو، جو ضرورت ہو، جو حاجت ہو، اے اللہ جو پریشانی لے کر بیٹھا ہو، اے اللہ جو خواہش لے کر بیٹھا ہو، اے اللہ اپنی قدرت عالیہ کے فضل سے اے اللہ اس کو پوری فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الامي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك۔